جب انسان فحاشی کی بات کرتا ہے تو یہاں ایک طبقہ ہے کہتا وہ اپنے آپ کو لبرل ہے، وہ شور مچا دیتا ہے کہ جی دیکھیں بہت بڑا ظلم ہو گیا، یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہتے اپنے آپ کو لبرل ہے۔ دیکھو میں 18 سال کی عمر میں جب وہاں گیا تو میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ انگلینڈ میں اس وقت ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی، ایک سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول ریولوشن تھی جو آ رہی تھی، اور وہ اس نے ان کا سارا معاشرہ تبدیل کر رہا تھا۔ تو میں اپنے یہ جو لوگ ہیں یہاں، کیونکہ یہ مغربی معاشرے کو جانتے نہیں ہیں، میں وہ آدمی ہوں جو اندر رہ چکا ہوں، جس کو اپنایا، جس کی بچے بھی وہاں ہیں، میں اس کو اندر باہر سے جانتا ہوں، اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس معاشرے کے اندر چینج آتے دیکھا۔ وہ کیا چینج تھا؟ جب آپ معاشرے میں جو سیکس ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول کا مطلب کہ انہوں نے فحاشی عام کر دی، پہلے فلمز ہوتی تھی اڈلٹ اونلی، وہ آہستہ آہستہ ان فلموں کے اندر وہ چیزیں آنی شروع ہو گئیں جو پہلے نہیں آتی تھی۔ جیسے جیسے اس میں وہ جو انگلینڈ کا جیسے سوسائٹی پرمیسو ہوتی گئی، فحاشی بڑھتی گئی، اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑا ان کے فیملی سسٹم کے اوپر، خاندانی نظام کے اوپر ڈائریکٹ۔ جب کوئی وجہ ہے نا، میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ریسرچ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک، کیوں نہیں ہمارے اسکالرز نے بیٹھ کے دیکھا کہ کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے کیا؟ پردہ صرف یہ نہیں کہ عورت اب پردہ کر لے یا آدمی کپڑے، پردہ ایک اوور آل کانسیپٹ ہے کہ معاشرے میں فیملی سسٹم بچانے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ ہمارے اسکالر کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جیسی جیسی مغربی انفلوئنس آ رہا ہے، یہاں ایسے لوگ ہیں جو پورا وہ اپنا لیتے ہیں مغربیت، یہ نہیں ان کو پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں اسکالرشپ ہونی چاہیے تھی جو بتائے کہ اس کے اثرات کیا ہیں۔ میں جب آیا میں نے اس کو آئی جی سے پوچھا کہ بتائیں کون سی کرائم بڑھ رہی ہے؟ مجھے انہوں نے کہا جی یہاں سیکس کرائم بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، ریپ اور دوسرا بچوں سے جو ہو رہا ہے، زیادتیاں کرتے ہیں۔ وہ میں پھر فالو کرتا گیا، آپ مجھے قصور میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کی رپورٹس ہیں جو میں یہاں بات نہیں کروں گا۔ تو میں نے ایک خاص ایک ڈی آئی جی کو بھیجا قصور، میں نے کہا ذرا چیک کرو یہاں کیوں نہیں یہ مسئلہ حل ہو رہا، اگر تھوڑے سے لوگ ہیں پکڑ کے ان کو اندر ڈالو۔ اس نے جو مجھے رپورٹ دی، یعنی تکلیف ہوئی مجھے جس سطح پہ وہ پہنچ چکی ہے۔ پھر خیر ہم نے کوشش کی، دبایا، کوشش کی کہ ٹیچرز کو، پروفیسرز کو، لوگوں سے بات کریں، اس کو فائٹ کریں، لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ پتہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی اسکالرشپ ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں، وہ آتی کدھر سے؟ ہالی ووڈ سے جاتی ہے بالی ووڈ، ادھر سے کلچر آ جاتا ہے یہاں۔ کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ ہالی ووڈ کے اندر اس کلچر کی وجہ سے خاندانی نظام پہ کیا فرق پڑا ہے؟ ایک شادی کی اوسط ایوریج لائف سپین ہے 2.5 سال چلتی ہے وہاں شادی۔ جب آپ وہ ایک اپنا لیتے ہیں، آپ ایک لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں، تو اس کے کانسیکوینسز ہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمارے یہاں اسکالرز بیٹھے ہوں جو بتائیں تو صحیح دنیا کو، بتائیں ہندوستان میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے۔ ہمارے سامنے ہندوستان میں فلمیں بدلی ہیں، پہلے کیا ہوتی تھی کرتی اب یہاں کیا پہنچ، کسی نے بتایا کہ ہندوستان میں اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے؟ تو جب تک ہم اپنے یوتھ کو بتائیں گے نہیں کہ یہ دو طرز زندگی ہے، آپ کی چوائس ہے، لیکن ہم بتائیں تو صحیح کہ اس کا یہ اثرات ہوں گے آپ کے معاشرے کے اوپر۔ تو میں تب سے مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم یہ کیسے سیکس کرائم کو فائٹ کریں۔ میں نے جب ان سے پوچھا، میں نے کہا جی سیکس کہ کتنے لوگ آپ پکڑتے؟ جب پکڑے دیکھیں تو بہت کم ہے۔ اس نے کہا، آئی جی نے کہا جی لوگ شرم سے نہ عورتیں بتاتی ہیں نہ بچوں، خاندان بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے۔ ایک بڑا ریپ کیس ہوا، میں خود فالو کر رہا تھا اس کو۔ میں نے آئی جی سے پوچھا کیوں یہ آدمی یہ نکل کیوں گیا؟ کہتا جی وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے نہیں اس کے رپورٹ درج کروانی، اس کو اتنی شرم ہے، وہ دبانا چاہتی ہے۔ تو گورنمنٹ کیا کرے پھر؟ آپ ایکشن ہی نہیں لے سکتے ان کے اگینسٹ۔ تو کرپشن، اس سے بھی معاشرہ لڑتا ہے، قانون سے نہیں آپ لڑ سکتے۔ اور یہ جو سیکس کرائم پھیلتی جا رہی ہے، یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس پہ سارے معاشرے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور اس کے اندر ہماری اسکالرز کی، ہمارے عالم کی بہت بڑی اب ذمہ داری آ گئی ہے۔
موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے، پاکستان نہیں بدلا، دنیا بدل گئی ہے۔ بچوں کے پاس اب وہ ان کے فون کے اوپر وہ مٹیریل ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے تھے۔ یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے، اور میں کئی ماں باپ جو سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے میں کیا باتیں کر رہا ہوں کہ کیا گزر رہی ہے ان کے گھروں پہ، اسکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کل، ڈرگز کیسے اسکولوں میں چلی گئی ہیں۔ یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا، یہ معاشرہ لڑتا ہے۔ اور اس لیے میں واپس آ رہا ہوں کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم عشق کرتے ہیں ان سے، لیکن ان کی زندگی کی جو حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرو، وہ تو کریں، وہ کر نہیں رہے ہم۔ اور کنفیوژن ہے ٹوٹل۔ ڈرامے جی ٹی وی کے اوپر میں آیا، میں نے لوگوں کو سمجھایا، میں نے کہا یہ تم ڈرامے، وہ سارا انڈیا، وہ بالی ووڈ سے ہالی ووڈ سے بالی ووڈ اور بالی ووڈ سے ادھر، میں کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے معاشرے پہ؟ کہتا جی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے، اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ۔ میں نے پھر جا کے پریزیڈنٹ اردوغان سے اس کا وہ جو ارطغرل ڈرامہ لے کے آیا یہاں، اس لیے لے کے آیا ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں فحاشی نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اس نے کیوں، پریزیڈنٹ اردوغان نے مجھے بتایا، اس نے کیوں وہاں ترکی میں شروع کیا، یہ پریزیڈنٹ اردوغان نے زور لگا کے یہ سارا کیا تھا، یہ بھی اور بھی ڈرامے اس لیے کیا کہ وہاں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے، وہاں بالکل ڈیوائیڈڈ ہے، ایک طرف مغربی تہذیب کے لوگ ہیں، دوسری طرف وہ دینی، تو وہاں تو اس نے کہا کہ یار ہمارے بچوں کو تو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتا۔ تو میڈیا کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو میں پھر سے جب کہتا ہوں کہ جب ہم یہ لڑیں گے، یہ جو سیکس کرائمز ہیں، یہ جو اپنے معاشرے کو خاندانی نظام بچانا ہے، یہ ہمیں واپس جانا پڑے گا، ہمارے اسکالرز کو بتانا پڑے گا۔ میں اسکالر نہیں ہوں، لیکن اسکالرز کو بیٹھ کے اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ یہ معاشرے کے سامنے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اور اس کے بہت برے اثرات ہیں۔